السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 133 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیہ جہنم۔ اذا کے معنی جب، حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، اذا معنی جب، اشتد یشتد اشتداد، اس کا معنی ہوتا ہے شدید ہونا، سخت ہونا۔ الحر کے معنی گرمی، اشتد الحر اس کا معنی ہوگا گرمی کا شدید ہونا، سخت گرمی کا پڑنا۔ اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو، جب گرمی کی شدت ہو، گرمی زیادہ ہو، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَأَبْرِدُوا کا معنی ہوگا ٹھنڈا کرو۔ ابردا یبردو، ابردا یبردو ابراد، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا۔ فَأَبْرِدُوا یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم ہے کہ ٹھنڈا کرو۔ بالصلاۃ نماز کو، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ جب گرمی شباب پر ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو اس وقت نماز کا وقت یہی ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں مراد ظہر کی نماز ہے۔ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ اے صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی تھوڑی تاخیر سے پڑھو، تھوڑی تاخیر سے پڑھو۔ جب گرمی شدید ہو تو تعلیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کو مؤخر کیا جائے، یعنی تھوڑی تاخیر سے پڑھے، چاہے جماعت سے پڑھنا ہو یا تنہا پڑھنا ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر میں ہو، سب کے لیے یہی مستحب ہے کہ ظہر کی نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے۔ کتنی تاخیر؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، اسی کے آس پاس تاخیر سے پڑھے۔ لیکن یہ تاخیر سے پڑھنے کو جو یہاں حکم دیا گیا، یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاخیر سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت مشقت نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن مشقت ہے اس لیے پہلے پڑھیں گے۔ اسی طرح جیسے عشاء کی نماز کو پہلے پڑھتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے ہیں، وقت ہو گیا پڑھ لیتے ہیں، ایسی ہی ظہر کی نماز کا بھی معاملہ ہے، چاہے گرمی ہو یا کوئی بھی موسم ہو۔ موسم تو 4 ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈی کا موسم، ایک موسم بہار، پھر گرمی کا موسم، پھر بارش کا موسم، یہ 4 موسم ہیں۔ چاروں موسم میں ظہر کا وقت جیسے ہوا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔
تو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا جو حکم ہے، یعنی زوال آفتاب کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، 40 منٹ، 45 منٹ لیٹ پڑھو، یہ اس شرط کی بنیاد پر پڑھا جائے گا جب لوگوں کے لیے کیا ہو، آسانی ہو، لیکن مشقت ہو، لوگوں کی تکلیف ہو، جماعت چھوٹ سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اس ترتیب پر چڑھے، اس ترتیب پر نماز پڑھے جیسے عام دنوں میں وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی بلا تاخیر جیسے پڑھتے تھے، ایسے ہی گرمی کی شدت کے باوجود بھی اول وقت پہ پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو اسی وقت چھٹی ہوتی ہے، دوپہر میں کھانے کے وقت۔ اب اگر کوئی ملازم جس کی چھٹی ظہر کے وقت ہوتی ہے کھانے کی، اب اگر کہیں جماعت تاخیر سے ہو، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 40 منٹ، تو اس کی جماعت چھوٹ سکتی ہے۔ کسی کو سفر پر جانا ہے، کسی کو کہیں کمپنی میں کام کرنا ہے، کہیں اس کو نوکری کرنا ہے، بہت سارے مسائل ہیں آج کے وقت میں، تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اول وقت پر ادا کرے، اس میں لوگوں کے لیے مشقت نہیں ہے۔ لیکن اگر مشقت نہ ہو تو سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ شباب، گرمی جب شباب پر ہو، شدید گرمی پڑے، ٹیمپریچر جب ہائی ہو، تو ایسے موسم میں ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاخیر سے پڑھیں تاکہ آدمی کو سکون حاصل ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکے، کیونکہ جب ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو شباب کی گرمی ہوگی، تکلیف ہوگی، لوگوں کا آنا جانا، اکٹھا ہونا، نماز پڑھنا تکلیف کی بات ہے۔ لیکن جب تھوڑا سورج ڈھل جائے گا تو گرمی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ پہلے ٹیمپریچر 45 ہوگا تو آہستہ تو 40 بھی ہو سکتا ہے، 42 بھی ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو 45 کی گرمی ہے وہ 40 کی گرمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال شریعت نے یہ حکم دیا کہ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، نماز کو مؤخر کرو۔ تو نماز مؤخر کر سکتے ہیں، مستحب ہے، لیکن کس صورت میں؟ جب کسی کو کہ کسی کے لیے مشقت نہ ہو، سب کے لیے سہولت ہو۔ اگر سہولت اس میں ہے کہ وہ اول وقت پہ ادا کر لیں تو اول وقت پہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر گرمی سے بچتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو اس میں مشقت نہیں ہے تو جماعت سے تاخیر سے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز کا معاملہ ہے، تاخیر افضل ہے، لیکن لوگوں کے لیے مشقت ہے تاخیر، تو پہلے پڑھ لیں گے۔ ایسے ہی گرمی کے موسم میں جب شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہو تو سنت یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھو، تاخیر سے پڑھنا ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں مشقت ہے لوگوں کے لیے موجودہ حالات کے اعتبار سے، تو پہلے وقت میں، اول وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے، یہی بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یہ ٹھنڈے وقت میں پڑھو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ شدید گرمی جو ہوتی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے کہا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کیونکہ شدید گرمی یہ جہنم کے سانس چھوڑنے سے ہے، سانس لینے سے ہے۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ، فَإِنَّ مانے بے شک، کیونکہ شدت الحر، گرمی کی شدت، من فیح جہنم، فیح، فیح مانے ہوتا ہے سانس، اور جہنم مانے جہنم، سانس۔ بعض لوگوں نے مانا اس کو بتایا گرمی، گرمی کی شدت، حرارت۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کیونکہ شدید گرمی یہ جہنم کے سانس لینے سے ہے، سانس کی وجہ سے ہے۔ یعنی جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی شدید ہو جاتی ہے، گرمی شدید ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے شرعی تفسیر ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ اگر ہمیں کوئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم حدیث کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، گرچہ اس کی وجہ
ظاہری وجہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ہم کو ماننا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے ایسی حدیث ہے جو ان کی عقل میں نہیں آتی ہے انکار کر دیا ہے، کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایسا مزاج ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، حدیث سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرے، چاہے اس کے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ ماننا اور تسلیم کرنا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وہ کیڑے نکالے، اعتراض کرے، کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میری عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علاقے میں ٹیمپریچر ہائی ہے، شدید گرمی ہے، لیکن دوسرے خطے میں، دنیا کی دوسری آبادی میں بارش ہو رہی ہے، تکلیف ہے، شدید ٹھنڈک ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ کیسے ہوا کہ جہنم سانس لینے سے وہ گرمی ہوتی ہے؟ تو یہاں گرمی ہے، وہاں گرمی نہیں ہے، ٹھنڈی ہے۔ دیکھیے یہ سب دنیاوی بات ہو گئی۔ دینی اور شرعی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ عقل میں آئے چاہے عقل میں نہ آئے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے اور ایک ہی رات کے کچھ حصے میں بہت ساری چیزوں کا دورہ کیا، سفر کیا، مکہ سے بیت المقدس گئے۔ مشرکین مکہ نے اسی لیے تو انکار کیا تھا، کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں سفر کرے بیت المقدس تک، دمشق تک، فلسطین تک، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس وقت کا سفر کرنا 15 دن کا یہ سفر تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک حصے میں کیسے سفر کر لیے؟ تو ان لوگوں نے محض عقل کی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے مقام پر فائز ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، گرچہ میری عقل نہیں مانتی ہے لیکن میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے چومتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چومتے تو میں نہیں چومتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تم کو بوسہ دیتا ہوں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو وہاں عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے، گرچہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے، تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ نبی کی بات ہے، وہ دین کی بات ہے، وہ شریعت کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور دین اور شریعت اور اسلام کی باتوں میں کیڑے شوشے شبہے نہیں پالے جاتے، نہیں پیدا کیے جاتے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی امر ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے، سانس چھوڑتی ہے، جس کی شدت اور اس کی حرارت اور اس کی تپش کی وجہ سے انسانی آبادی میں گرمی پھیلتی ہے اور موسم بدلتا ہے اور گرمی شدید شباب پر ہو جاتی ہے، تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ اس کی شرعی تفسیر ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، یعنی جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی شباب پر ہو، گرمی شدید ہو تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھو۔ فإن شدت الحر من فی جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس چھوڑنے سے ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں یا تھوڑی تاخیر سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں شرط وہی ہے جو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ اس صورت میں جب دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر مشقت ہے تو بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھ لیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم مخلوق ہے۔ جہنم کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ چوتھی بات معلوم، جہنم برحق ہے۔ جہنم برحق ہے، یعنی جہنم موجود ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے اور سانس لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ معلوم، جہنم برحق ہے۔ پانچویں چیز معلوم ہوئی کہ جہنم سانس لیتی ہے، جہنم یہ سانس لیتی ہے۔ نمبر 6،
جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی میں شدت آتی ہے. جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی میں شدت آتی ہے. گرمی کا موسم تیز ہو جاتا ہے، گرمی شباب پر ہو جاتی ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ جہنم سانس چھوڑتی ہے تو یہ عالم ہے کہ ملک کا کلائمیٹ بدل جاتا ہے. اور جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، خلیج کی جو گرمی ہے، اللہ اکبر، بڑی بڑی اے سی وہاں پہ اگر کام نہیں کر رہی ہے تو اندازہ لگائیے کہ جہنم کی سختی کا کیا عالم ہوگا. جہنم کی گرمی اور اس کی سختی اور شدت کا کیا عالم ہوگا. سانس لے تو ملک کا کلائمیٹ بدل جاتا ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور گرمی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو جہنم کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچایا، آمین یا رب العالمین. ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ علت اور حکمت بیان کرنا چاہیے. آپ نے یہ کہا کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھو، پھر اس کے بعد اس کی وجہ بتائی، کہا کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ موسم جب شباب پر ہو، گرمی کی شدت ہو، تو ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، آنے جانے میں دقت ہوگی، گرمی شباب پر ہوگی. تو کہا تاخیر سے پڑھو. کیوں تاخیر سے پڑھو؟ اس لیے کہ جہنم کے سانس لینے سے یہ گرمی شباب پر ہو جاتی ہے. تو یہ علت اور حکمت ہے، اس کو علت اور حکمت بیان کرنا چاہیے. اس سے بعد لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.